الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. درود پڑھنے پر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل. آج شب 15 شعبان یعنی وہ رات کے جسم کی صبح کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس کے یاد میں یہ شب ہو رہی ہے. تو میں اپنے تمام ان برادران سے جو باہر صحن مسجد میں ہیں یا امام بارگاہ کے صحن میں ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. اور عرض خدمت یہ ہے کہ آج کی جو رات ہے، میرا موضوع یہ نہیں تھا جو ہمارے شجاع بھائی نے بتا دیا، خیر، لیکن تھوڑی سی میں بات کرتا چلا جاؤں. بہت سارے اعمال ہوئے. جی فرمائیے. درود پڑھنے پر محمد وآل محمد. تو ہمارے جو برادر شجاع نے اعلان کیا وہ کسی اور ضمن میں کر کے چلے گئے، لیکن بہرحال تھوڑا سا میں ضرور بتاؤں گا کہ آپ نے بہت سارے اعمال کر رہے ہیں، اور پروردگار ہمارے اعمال کو امام زمان کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے ان اعمال کا نتیجہ اس دنیا میں اور اس کے بعد والی دنیا دونوں میں پروردگار بہترین اس کا اجر عطا فرمائے. لیکن بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے جو بہت ہی مختصر ترین عمل، کیونکہ آج کی جو رات ہے اس کے بارے میں روایت جو مفاتیح الجنان میں، ابھی مجھ سے بچہ پوچھ رہا تھا کہ اعمال کی کتاب کون سی ہے، تو میں نے کہا مفاتیح الجنان ہے، اس سے زیادہ مستند کوئی کتاب نہیں ہے. اس میں ایک روایت ہے اسی 15 شعبان کے حوالے سے کہ پیغمبر اپنے حجرے سے نکلے اور شب 15 شعبان کے اندر یا نیمے شعبان کے اندر گھر سے باہر نکلے، حجرے سے باہر نکلے اور سجدے کی حالت میں تھے. تو اس وقت جناب عائشہ بیدار ہوئی، دیکھا رسول حجرے میں نہیں ہیں، باہر نکل کے آئیں، دیکھیں کہاں ہیں، تو دیکھا رسول سجدے کی حالت میں، اور رسول کا سجدہ کافی طویل تھا. تو وہ وہاں بیٹھ گئیں. جب وہ بیٹھی تو اس کے بعد جب رسول نے سجدے سر اٹھایا تو ان کا کوئسچن تھا، یہ کون سا موقع ہے سجدے کا؟ کہ تمہیں پتہ نہیں آج نیمہ شعبان ہے، 15 شعبان کی آج شب ہے، آج کے دن رزق لکھا جاتا ہے، آج کے دن لوگوں کو بیماریاں دی جاتی ہیں، آج کے دن شفا ملتی ہے، آج کے دن موت ملتی ہے، آج کے دن حیات ملتی ہے، اور ایک لمبی سی فہرست رسول خدا نے بتائی. کہا یہ سب آج کے دن ڈیسائیڈ ہوتا ہے، یہ اس رات میں جو آپ گزار رہے ہیں اس میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو لہٰذا بہترین راتوں میں سے ایک رات ہے. اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا، شب برات بھی کہا گیا، لیلۃ المغفرہ بھی کہا گیا، اور بہت سارے اعمال ہیں. میں نے کہا نا وہ آپ مجھے امید ہے کہ کر رہے ہوں گے اور کر چکے ہوں گے. ایک مختصر سا عمل جس کو آیت اللہ کشمیری نقل کیا، وہ بہت ویسے بھی ہمارے واٹس ایپ وغیرہ اور فیس بک پہ چلتا رہتا ہے، کہ 3 دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے. پہلی دفعہ یا ان میں سے کوئی 3 جو ہے ان کی مطلب پہلی، دوسری، تیسری، وہی نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، مثلا ایک مرتبہ کریں تو اپنی زندگی کے رزق کے لیے، ایک دفعہ زندگی کے لیے، اور ایک دفعہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کریں. اور جب یہ 3 دفعہ آدمی پڑھ رہا ہے، اور سورہ یاسین پورے قرآن کا قلب کہا جاتا ہے، دل، تو میں کہتا ہوں ایک دفعہ اور پڑھے انسان اپنی اولاد کے لیے کہ پروردگار اگر میری اولاد کو کوئی مشکلات ہیں، یا بالفرض آج کے زمانے میں جو سب میں زیادہ چلتا ہے کہ مولانا اولاد کہنا نہیں مانتی، نافرمان ہے، تو فرما برداری بھی آج کی رات ملے گی. آپ دعا کریں، ایک ہدیہ بھیجیں امام زمان کو کہ مولا یہ تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اور چوتھی میں آپ کو اپنی طرف سے بھیجتا ہوں ایک تحفے کے طور پہ، میری اولاد صحیح سالم بھی رہے، نیک و صالح بھی رہے. آپ بھیجیں امام زمان کو، آج کی شب میں تو سب کچھ ملے گا. تو لہذا مل سکتا ہے، وہ اتنا لمبا نہیں ہے میرے خیال سے. اگر صحیح قرآن پڑھنے والا ہو تو ایک دفعہ سورہ یاسین 5 منٹ میں اطمینان سے ہو جانی چاہیے. نہیں 15 منٹ یا 20 منٹ کا عمل ہے، بیٹھیں، زندگی کی ساری نعمتیں، ساری چیزیں، حیات بھی ملے گی، شفا بھی ملے گی، مرائض سے بچیں گے بھی،
اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے 1-1.5 سال پہلے جو کورونا کی مصیبت سے گزرے وہ انہی دعاؤں کی بدولت تو گزر کے آئے ہیں ہم لوگ، ورنہ ہماری کیا حیثیت یا اوقات کہ ہمیں ان چیزوں سے بچا جا سکے، ماں سوائے اس کے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ میں اپنے بزرگ کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ امام زمان کی نصیب سے کھاتے ہیں، ان کے نصیب سے زندہ ہیں، ان کے نصیب سے ہم سانس لیتے ہیں۔ ہماری جو چیز بھی ہے اس وقت وہ ہمارے آقا و مولا سید و سردار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے توسط سے اور ان کے صدقے میں مل رہی ہے، تو کیوں نہ پھر آج کی رات ان کو خصوصی طور پہ یاد کیا جائے۔ اور آج کی رات یاد کیا ہے ہی ان کی رات، جب آپ صبح ہوگی تو اس وقت آپ بہرحال ابھی جو ہے آغا عامر بھی آئیں گے، وہ بھی آپ کو بیان کریں گے۔ تو یہ جو رات ہے اس رات کا جو بڑا حق ہے وہ زمانے کے امام کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے، ان کا حق جو ہمارے اوپر ہے۔ امام کا نہ آنا آج کے زمانے کی سب میں بڑی پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ روایت یہ کہتی ہے جب امام زمان انشاءاللہ تعالی ظہور فرمائیں گے تو دنیا میں مومنین کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہوگی، نہ یہ بڑھاپا آئے گا، نہ یہ بیماریاں آئیں گی، نہ یہ مشکلات آئیں گی، نہ یہ پریشانیاں ہوں گی، ساری چیزیں ختم۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ جو جنت کا مزہ ہے وہ اس دنیا میں ہم دیکھیں گے اور چکھیں گے کب؟ جب امام کا ظہور ہو جائے گا، ان کی حکومت آ جائے گی، ساری چیزیں، ساری برائیاں اس دنیا سے ختم کر دی جائیں گی، سوائے نعمتوں الہی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ یعنی بالکل آپ کو جنت والا مزہ آئے گا، لوگ بوڑھے نہیں ہو رہے، لوگ جوان کے جوان ہیں، مشکلات نہیں آ رہی، بیماریاں نہیں ہو رہی، جو معاشی مشکلات ہیں وہ دور ہو گئی۔ یہ تو امام کے آنے کا ثمرہ ملے گا، لیکن یہ ملے گا کب؟ جب امام آئیں گے۔ اور امام کا آنا 2-3 حالتوں سے جو ہے خالی نہیں ہے۔ مثلا ایک کہ بلکہ جملہ اور روایتوں کے اندر ہے کہ سب میں زیادہ، ایک تو سب میں پہلے ظہور امام کی دعا کس نے کی، اور دوسرا سوال یہ کہ سب میں زیادہ جو ہے ظہور امام کی دعا کس نے کری؟ جواب دونوں کا ایک ہی ہے، وہ ہے امام زمان نے۔ جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنے ظہور کی دعا کری، اور اس زمانے سے لے کے آج تک وہ اپنے ظہور کی دعا کر رہے ہیں۔ اتنا شاید میں اور آپ نہیں تڑپتے جتنا وہ تڑپتا ہے، جتنی خواہش و آرزو اس کی ہے اتنی ہماری اور آپ کی نہیں ہے۔ وہ جو مولا ہمارا ہے اس وقت تڑپ رہا ہے، اکیلا ہے، اور اس انتظار میں کہ میرے چاہنے والے تیار ہوں تو میں ظہور کروں۔ اور کتنا مشکل کام ہے۔ مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ زمانے کے حساب سے زیادہ مثالیں نہ دوں، کیونکہ وہ پھر تھوڑی سی چبھنے والی بات ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنا گریبان دیکھتے ہیں تو اچھا تو نہیں لگتا، اس معاشرے میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں۔ اچھا، یہ نصیحت کسی خاص فرد کو نہیں ہوتی، یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آج میرے داڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آئندہ سال تک داڑھی رکھتا رہوں گا، ہو سکتا ہے دماغ بہک جائے۔ کتنے لوگ بہک چکے ہیں، وہاں میرا بہکنے میں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں پھرنے لگیں۔ تو اس سے فرق نہیں ہے کہ اگر آج داڑھی ہے اور آج داڑھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ میرا کام ہوتا ہے صرف میں ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کروں۔ مثلا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ ہماری نظروں میں کہ آج اگر زمانے کے مولا آقا سید و سردار آ جائیں، ہم امید کر رہے ہیں کہ مولا آئیں گے تو ہماری مشکلات کم ہوں گی۔ مولا اس بات کی امید کرتے ہیں کہ میرے چاہنے والے بلائیں گے تو میری مشکلات کم ہوں گی۔ اب مشکلات ان کی وہ نہیں جو ہماری ہیں۔ مثلا ان کو تو خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ جب محرم آتے ہیں، جب شہزادی کی شہادت کے دن آتے ہیں تو خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ تو اتنے سینوں پہ داغ لے کے بیٹھے ہوئے کہ ان کا انتقام انہوں نے لینا ہے، تو وہ زیادہ امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد میرا ظہور ہو تاکہ میں ان تمام جو ہے ناحق خونوں کا بدلہ لوں، انتقام لوں۔ تو ان کی خواہش زیادہ ہے اور وہ عملی بھی تیار ہے۔ ہم لوگ کتنے تیار ہیں؟ مثلا ایسی ایک جگہ حجاب کی بات ہوئی، یہ ہمارے یہاں کامن ہوتا جا رہا ہے، اور کامن بھی عجیب لگتا ہے بعض دفعہ کہ جب بات حجاب کی گئی تو خیر سامنے سے اعتراض بہت اچھا آیا کہ یہ بیکار کی باتیں ہوتی ہیں، حجاب کی باتیں۔ حجاب تو آنکھوں کا ہوتا ہے، شرم و حیا کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے؟ مطلب کتنا اچھا بہترین جواب دیا مجھے، خاموش کرنے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے۔ بھائی یہ کس نے کہا کہ آنکھوں کا حجاب نہیں ہوتا یا جسم کا حجاب نہیں ہے؟ مثلا کہ خدا نے سورہ نور کے اندر جو اتنے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کو پتہ نہیں تھا کہ میری قوم اتنی زیادہ پڑھی لکھی اور سمجھدار ہوگی کہ وہ آنکھوں سے حجاب کرے گی۔ یعنی کیا؟ ایک کام کے لیے دیکھیں، بعض چیزیں استعمال کی جاتی ہیں کسی چیز کو خراب کرنے کے لیے،
مثلا اسلام کی ہمدردی کا نعرہ لگایا گیا اسلام کو برباد کرنے کے لیے، حسین کے خون کا انتقام لینے کا نعرہ لگایا گیا خود اولاد حسین کو مارنے کے لیے، بنو عباس مثلا، بنو امیہ مثلا، اس طرح کی قوم جنہوں نے بعض جگہوں پہ نعرے، مثلا علی کو ہٹانے کے لیے کس چیز کا نعرہ لگایا گیا؟ خود اللہ کا نام لے کے گئے، لا حکم الا للہ۔ اسی طرح مولا کائنات اور اولاد مولا کائنات کا نام لے کے انہی کے مقصد کو فیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں، جو چل رہا ہے اس وقت، جتنی آسانی سے آپ مولا کا نام لے کے آپ کچھ بھی بول دیں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ سامنے سے کھڑا ہو کے کوئی پوچھے گا کہ مولانا یہ روایت کہاں سے آئی ہے، یہ تو اسلام کے خلاف جا رہی ہے۔ چہ جائے گا کہ مولا علی سے منسوب ہے، چہ جائے گا کہ مولا حسن اور حسین سے منسوب ہے، کسی بھی امام سے منسوب ہے۔ ہو نہیں سکتا میرا مولا اس اسلام کے خلاف بیان دے کہ جس کے لیے اس خاندان نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ حضرت کربلا، درود پڑھ لیں بر محمد والے محمد۔ اچھا، مسجد کے خادم میرے پاس آئے تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، میں وہ عرض کرتا چلوں کہ جو مسجد و امام بارگاہ ہوتے ہیں یہ ہماری عبادت گاہیں ہیں، ہماری عزت و ناموس ہے۔ آپ لوگ چائے پئیں یا سحری کریں یا کچھ بھی کریں، آپ کا حق ہے، کرنا چاہیے، لیکن بس اتنا خیال کریں کہ امام بارگاہ کو گندا نہیں کریں۔ چائے پینی ہے وہی کپ جو لے کر آئے تھے آپ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالیے، یا کم از کم اتنا کریں کہ مسجد کے فرش سے نیچے پھینک کے آ جائیں تاکہ مسجد جو ہے وہ گندی نہ ہو۔ انہوں نے آ کے مجھ سے یہ کہا تھا کہ مسجد جو ہے لوگ چائے پی رہے ہیں اور مسجد کو خراب کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، جتنوں تک میری آواز جا رہی ہے اگر سن رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ اللہ کے گھر کو صاف کریں گے، اللہ آپ کے گھر سے ہر برائی کو صاف کر دے گا۔ ہمارے اندر یہی مسئلہ ہے کہ ہم آتے ہیں خدا سے جھگڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کیوں ہوگا؟ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آگے گندگی کریں گے، کچرا پھینکیں گے اور اس کو خراب کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے گھر کے اندر خدا اپنی نعمتیں ڈالے؟ خیر، تو امام زمان کا ہم کیسے مذاق اڑاتے ہیں؟ مثلا مذاق اڑانا شاید میرا جملہ سخت ہو جائے، مثلا جس اسلام کے لیے، جس چادر کے لیے اس امام کی پھوپھی نے چادر دی، یا جناب زینب کو نہیں پتا تھا کہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، شرم کا پردہ ہوتا ہے، نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے، یہ آج کے زمانے کی خواتین کو پتا چلا۔ اور اس طرح آپ چلے جائیں آج کا، مطلب اس دفعہ تو مجھے بہت سخت مایوسی ہوئی کہ ہمیں اٹھ کے جانا پڑ گیا کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ سادات ہیں کہ جن کا حق واقعا ہمارا حق تھا، جو ہم سید کہتے ہیں اپنے آپ کو، کوئی رضوی کہے گا، وہ زیدی کہے گا، وہ نقوی کہے گا، کوئی آبدی کہے گا، لیکن جب شادی آتی ہے تو ہم اوقات سے باہر آ جاتے ہیں، بالکل نہیں سنتے کہ اللہ کون، رسول کون۔ ہاں اتنا کریں گے مولانا حدیث کی کتاب پڑھ دیں، اور یہ تو میرا سخت بدترین تجربہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں بالکل نہیں پڑھوا۔ اس پڑھوانے میں زیادہ توہین ہے، نہ پڑھوانے میں زیادہ بہتری ہے۔ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو وہ اور چیخم پیدال شروع ہو جاتی ہے، آپس میں باتیں، شور شرابہ، وہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں ہی سن رہا ہوتا ہوں، میری طرف جو دو چار بیچارے ٹیبل پہ، ان کو پتہ نہیں، کیونکہ سویلین لباس میں ہوتا ہوں تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ مولوی صاحب ہیں، وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں، وہ سنیں گے مجبوراً۔ ہوتا ہے کہ دنیا اپنے مست گھوم رہی ہوتی ہے، شادی کے اندر مگن ہے، کوئی سروکار نہیں کہ کہاں علی کا نام آ رہا ہے، کہاں حسن کا نام آ رہا ہے، کہاں شہزادی کا نام آ رہا ہے، کہاں پیغمبر کا نام آ رہا ہے، یہاں تذکرہ ہو کس چیز کا رہا ہے؟ نہیں ہے غرض۔ بلکہ میں نے تو ایک ایسی شادی اٹینڈ کی کہ مجھ سے کہا کہ مولانا حدیث کی کتاب، میں نے منع کر دی، میں نے کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ میں نے کہا آدھے گھنٹے سے تم ڈھول والوں کے ساتھ ناچ رہے ہو، اہل بیت کو 5 منٹ کے لیے بلا رہے ہو، تو کیوں زحمت دے رہے ہو بیچاروں کو؟ نہیں تو زحمت، جن کے ساتھ ناچ رہے تو ان کے ساتھ ناچتے رہو، کیوں شہزادی کو نعوذ باللہ میں کوئی سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا، کیوں بلانا چاہتی ہو؟ تمہاری دوستی اہل بیت سے حدیث کے ساتھ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ لپیٹا اور خدا حافظ کر کے دوڑا دیا، اور پھر وہی مکس گیدرنگ، وہی گانے، وہی ڈھول ڈھمکا، وہی بدتمیزی۔ اہل بیت خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یہ شادیاں کامیاب ہوں گی یا یہ شادیاں ناکام ہوں گی؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ اکثر مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں کہ ان کے دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ میں نے کہا یہ کٹورا لو، اس میں گندگی اور پاکیزگی دونوں ایک ساتھ کر دو، کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا بس یہ دل کا ایک کٹورا ہے، یہ یا اس میں گندگی ہوگی یا اس میں پاکیزگی ہوگی، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر علی کی محبت ہے تو پھر دشمنان علی کی محبت نہیں ہو سکتی، اگر حسن اور حسین کی محبت ہے تو دشمن حسن اور حسین کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اور جو یہ کر رہا ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ منافقت کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے بھی معیار ہے۔
کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی دھوکہ دے رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں. لیکن آپ کہیں گے مولانا آج شب تھی مولا کی. بالکل، اصل میں ذمہ داری ہماری ہے، ہماری. مثلا میرے استاد نے جو مثال دی دے دوں، کہا کہ مثلا کسی مومن کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، وہ اس اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ مریض کو دیکھے، اور مریض یہ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر کی ذمہ داری، اور ڈاکٹر یہ سوچتا ہے کہ مریض کی ذمہ داری، جب اس کو کچھ پریشانی ہوگی تو میرے پاس آئے گا. اس میں نتیجہ کس کے لیے خراب آتا ہے؟ کا مریض کے لیے. بس یہی ہمارے لیے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام ہماری مشکلات حل کریں گے تو آئیں گے. اچھا، اب امام یہ سوچ رہے ہیں یہ میرے لیے تیار ہوں گے تو میں آؤں گا، اور ان دونوں چیزوں میں امام نہیں آ رہے. مشکل میں کون پڑا ہے؟ میں اور آپ پڑے ہوئے. ہماری فکر اور سوچ صحیح نہیں ہے. اگر چاہتے ہیں امام کو بلانا تو آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری کہ زمانے کے امام کو بلائیں اور پکاریں. کیوں؟ کہ جب وہ آپ ان کو اپنی حاجت بتائیں گے تو آئیں گے نا. آج کی رات حاجت کی رات بھی ہے. تو یہ جو امام اس دنیا میں آئے، جب امام کا آنا ہوا، خیر سب جانتے ہیں ان کی والدہ عیسائی، اور جسے کہا جائے بڑے امپائر سے تعلق تھا، اور وہاں سے یہ آئی تھی. اور کہتے ہیں کہ جناب نرجس خاتون، جناب حکیمہ خاتون اکثر امام محمد تقی کی بہن تھی، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی اکثر اپنے بھائی سے کہتے ہیں بھیا یہ بیٹے کی شادی کب کروں گے؟ تو امام کہتے تھے ہاں جلدی کروں گا جلدی کروں گا. ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ بہن جاؤ دیکھو میری جو ہے نا بہو آنے والی ہے، اس کے لیے تیاریاں کرو. اور کہتے ہیں اس کے بعد جناب نرجس خاتون آ گئی. کتنا بڑا عہدہ ہے، یعنی کہ آخری جو اولی الامر ہیں، آخری جو والی و وارث ہے اس کی ماں، اتنا بڑا. اور ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے حساب سے نہیں ہے ایسا. اب یہ آپ بولیں گے میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ میں اکثر یہاں ہر دفعہ کہہ چکا ہوں، اور اس پہ انتہائی میں عاجز ہوں اس بات سے کہ اگر جو آج کے زمانے کے مومن کو جسے کہا جائے آنر حاصل ہے، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، امام کو نہیں. کیونکہ امام نجیب الطرفین نہیں ہے. ہم اور آپ تو بڑی نجیب الطرفین کی باتیں کرتے ہیں، ماں بھی سیدانی ہو باپ بھی سید ہو تو وہ ہے. باپ تو سید ہے سردار بھی ہے، لیکن ماں تو ایک عیسائی مذہب سے آئی ہے. یعنی نہ وہ سیدانی اور نہ ہی ہم مذہب تھی، وہ تو غیر مذہب سے آئی ہے. کیا یہ قاعدہ قانون اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ماں بھی سید اور باپ بھی؟ سوائے ایک امام کے کوئی ایسا امام نہیں ہے. یعنی مولا کائنات اور جناب شہزادی کونین کے بات کو چھوڑ دیں، یعنی اگر اس کے بعد دیکھیں امام حسن حسین کی والدہ اور والد کو چھوڑ کے بات کریں تو صرف کون ہے؟ ہمارے 5ویں امام ہے جو نجیب الطرفین ہیں. باپ کون؟ امام حسین کے بیٹے. ماں کون؟ امام حسن کی بیٹی. اس کے علاوہ کسی امام کی ماں نہ سیدانی اور نہ ہی مثلا اتنے اعلیٰ پائی کی جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے. یہ ہمارا عقیدہ. ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے. نرجس خاتون ان کو آئیں تو آنے کے بعد ان کو حوالے کیا گیا حکیمہ خاتون کے. امام زمان کی والدہ اسٹیٹس یہ. اور پہلا جو آرڈر دیا امام علی النقی علیہ السلام نے، وہ کہا کہ اپنی بہن کو حکیمہ خاتون کو لے جاؤ ان کو، اور ان کو شریعت کے حلال و حرام سکھاؤ. شہزادی کس کی ماں بننے جا رہی ہیں؟ زمانے کے آخری والی و وارث کی، آخری حجت خدا کی ہے ماں بننے جا رہی ہیں. لیکن پہلا درس کیا سکھانا ہے کہ جاؤ ان کو حلال اور حرام کے بارے میں سکھاؤ. اچھا، حلال اور حرام کو سکھانے کے لیے مسئلہ یہ ہوتا نا کہ پبلک میں بیٹھیں گی، بات چیت ہوگی، بات کریں گے، مثلا وفود سے ملاقات ہوگی. پوری زندگی شہزادی نے جو گزاری اپنی، یعنی نرجس خاتون نے، وہ 4-5 افراد سے ملاقات. کون؟ حکیمہ خاتون، امام نقی، امام حسن عسکری، اور ایک نسیم نام کی ایک کنیز، اور ایک اور خادم تھا کہ جو باہر آ کے تھوڑے سے سامان جو ہوتا تھا وہ رکھ جاتا تھا. کیونکہ کہتے ہیں کہ بہت اسپائی یعنی چھپے ہوئے جاسوس پورے خاندان رسالت میں چھوڑے ہوئے تھے بنو عباس نے، کہ جہاں ان کی ولادت ہو تو ہمیں بتاؤ، پتہ چلے کہ کس گھر میں مہدی پیدا ہو رہا ہے. امام حسن عسکری پہ تھی. آج تو وہ سرداب اس میخال مسجد سے بھی بڑا ہو گیا ہے، لیکن جو آج سے 20 سال 25 سال پہلے تھے بہت چھوٹا سا سرداب تھا، اور اس کا دروازہ اور پھر اس کے اندر رکھا گیا. 6 یا 7 سال زندہ رہی ہیں جناب نرجس خاتون. کیونکہ نرجس خاتون واحد وہ خاتون تھی جنہوں نے اپنے شوہر سے دعا کی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں آپ کی زندگی میں اس دنیا سے چلی جاؤں. یعنی یہ واحد ایسی خاتون ہے کہ جنہوں نے اپنے لیے دعا کے لیے اپنے زمانے کے مولا کو کہا تھا.
تو یہ امام حسن عسکری کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. 5 یا 6 سال وہ رہی اور اسی تہ خانے میں رہی یا سرداب کے اندر رہی جو بہت چھوٹا سا تھا. 5-6 سال اسی میں امام کی ولادت اور یہیں سے امام کی غیبت شروع ہوتی ہے. امام کب آئے؟ 255 ہجری میں، رسول خدا کے 250 سال بعد. سلام علیکم. تو آپ سوچیں کہ اس قید میں اس جگہ پہ علیحدہ رکھنا، اور کہاں ایک بڑے امپائر سے ان کا تعلق تھا. اور کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور آنے لگی تو شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ان کے خواب میں آئیں شہزادی نرجس کے، اور آنے کے بعد کہا کہ بھائی تم میرے بیٹے کی بہو بننے والی ہو تو لہذا تم کلمہ پڑھو. تو کہتے ہیں شہزادی تھوڑی دیر کے لیے تذبذب کا شکار ہوئی، ہیجیٹیٹ، کہ میں یہ اتنے عرصے سے میں عیسائیت پہ عمل کر رہی ہوں اور میں اچانک اسلام قبول کر لوں کیسے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پریشانی ہے تو بتاؤ میں مریم کو بلاؤں. اور اس وقت جناب مریم کو بلایا. جناب مریم آئیں تو آ کے جناب مریم نے کہا کہ دیکھو جس عیسائیت پہ تم چل رہی ہو نہ میں راضی نہ میرا بیٹا عیسیٰ راضی ہے، یہ بالکل ختم، یعنی کہ جسے کہا جائے کہ نہیں ہے اس کا کوئی تعلق اللہ سے یا حضرت عیسیٰ سے. اگر چاہتی ہو تو اس شہزادی کے پیچھے یا اس کی بات کو مانو، ہم سب ان کی اطاعت کے اندر یا ان کی طرف ہیں. اور کہتے ہیں اس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا نکاح رسول خدا اور جناب عیسیٰ نے پڑھایا. ان کو بھی جو ہے علت یہی تھی لانے کی. اور ابھی جب امام کا ظہور ہو جائے گا حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ بھی علت یہی ہوگی کہ ایک اکثریت جو عیسائیوں کی ہے ان کو ڈائیورٹ کرنا اسلام کی طرف. حضرت عیسیٰ آئیں گے بولیں گے کہ میں ہوں عیسیٰ نبی، تم میری اطاعت کرتے تھے، جب میں اس کے پیچھے ہوں تو تم اس سے کیسے لڑ سکتے ہو. بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی امام زمان کے ساتھ آئے گی. تو بہرحال یہ ایک امام کی والدہ کا جو ہے گھرانے میں آنا. کہتے ہیں اس کے بعد جناب عیسیٰ اور رسول خدا نے نکاح پڑھایا. پھر ایک بڑا طویل واقعہ ہے، کیونکہ میں یہاں اتنا طویل واقعہ نہیں پڑھنا چاہ رہا، میرا ارادہ تو تھا کہ کچھ اور باتیں کروں گا، لیکن بہرحال کہتے ہیں یہاں سے حضرت جناب علی النقی کے گھر میں آئیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جناب علی النقی کا امام کا انتقال ہوا. اس کے بعد یہ پوری طرح کفالت میں امام حسن عسکری کی آ گئی. آج کی جو شب ہے یعنی 15 شعبان کی ریگولر جناب حکیمہ خاتون کا، کیونکہ بہرحال امام نقی کے نگاہ میں بھی ان کا بڑا ایک تعظیم تھی، مقام تھا. اور بعض جگہ امام نے اپنی نیابت دے رکھی تھی جناب حکیمہ خاتون کو. خود دیکھیں امام زمان کی والدہ کی تعلیم کا اور تربیت کی ذمہ داری خود حکیمہ خاتون پہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی. تو کہتے ہیں کہ جب وہ چلے گئے تو حضرت امام حسن عسکری بھی اپنی پھوپھی کا بہت احترام کرتے تھے. اور ریگولر ان کا یہ وتیرہ تھا یا ان کا یہ طریقہ تھا کہ یہ خاندان رجب، شعبان اور رمضان 3 مہینے کو روزے رکھتا تھا. اور جب بھی روزہ افطار ہوتا تھا امام حسن عسکری کے گھر تشریف لاتی تھی جناب حکیمہ خاتون. جو بھی کام وغیرہ ہوتا تھا اس کے اندر معاونت کرنا، گھر کے مسائل دیکھنا، اور افطار کرنے کے بعد اپنے گھر چلی جاتی. گھر کتنا دور تھا؟ کہتے دیوار سے ملی ہوئی دیوار ان کا اپنا گھر تھا. جب آج کی رات آئی تو آج کی رات جب جانے لگی جناب حکیمہ خاتون تو امام حسن عسکری نے کہا پھوپھی آج کی رات نہیں جاؤ آپ. تو انہوں نے بولا کیوں، ایسا کیا مسئلہ ہے یا کیا کام ہے؟ کہا آج وہ حجت خدا آئے گا جس کا انتظار حضرت آدم سے لے کے آج تک سب کر رہے ہیں. درود پڑھنے پر محمد والے. جناب حکیمہ خاتون بڑی حیران ہوئی کہ کس کے ذریعے سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے؟ تو کہا نرجس خاتون کے ذریعے سے. تو شہزادی حیران ہو کے بولتی ہیں بیٹا میں نے کوئی آثار ولادت نہیں دیکھے، کیسے ممکن ہے کہ میرا بیٹا جو ہے جناب نرجس خاتون کے ذریعے سے آئے گا؟ ایک جملہ 3 اماموں نے کہا. ایک امام خود والد یعنی امام حسن عسکری کہا پھوپھی اماں میرا بیٹا شبیہ موسیٰ ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی طرح ہے. ایک یہ جملہ امام حسن عسکری نے کہا، اس کی جہت علیحدہ ہے. ایک دفعہ جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا حضرت موسیٰ کی مثل ہے. اور ایک دفعہ امام حسین نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہمارے خون کا انتقام لے گا وہ حضرت موسیٰ کی طرح ہے. اور تینوں کی جہت علیحدہ.
تو جب امام حسن عسکری سے بات ہوئی تو کہا کیسے؟ تو کہا مثل موسیٰ، جس طرح موسیٰ کی ولادت کو خدا نے فرعونیوں سے محفوظ کر کے رکھا تھا، اس طرح میرے بیٹے مہدی کی ولادت کو بھی جو ہے پروردگار ان لوگوں سے محفوظ رکھ کے کرے گا۔ اور وہی ہوا کہ بالکل آخری وقت میں آثار ولادت اور پھر اس دنیا میں مولا کی تشریف آوری۔ امام چھٹے امام نے کیسے کہا؟ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ جب اس طرح ہی سمجھ لے غیبت میں تھے تو اچانک امام حسین نے کہا کہ غیبت میں تھے اور وہ حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے وطن آ رہے تھے، یعنی ایک دو دن کا ہوا ہوگا شادی کا، گزرے ہوئے ہوں گے، یا ایک ہفتہ ہوا ہوگا، واپسی کا سفر تھا۔ اچانک رستے میں وہی ہوئی اور وہ روشنی نظر آئی، وہاں سے خدا نے حکم دیا کہ جاؤ موسیٰ اور جا کے اب تم جو ہے دین کی تبلیغات کرو۔ اچانک احکام آ گئے، کہا ہمارے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، یا تو کچھ نہیں ہو رہا یا اچانک ان کے اوپر احکامات آئیں گے، جاؤ جا کے ظہور کا اپنا جو بھی وہ عمل ہے اس کو شروع کرو۔ امام چھٹے امام نے کیسے کہا؟ چھٹے امام نے کہا کہ ہمارے جو بیٹے ہیں قائم وہ ایسے مثل موسیٰ ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے 30 ڈیز کے لیے، اور جو میں پچھلی باتیں ان سے ریلیٹ کرتی ہے یہ بات، تو کہنے جب وہ جاتے تھے کوہ طور پہ تو پیچھے جو ہے ان کے 10 دن ایکسٹینڈ کر دیے گئے، مثلا 30 دن کے لیے اور 10 دن بڑھا دیے گئے۔ ان کے 10 دن نہ آنے کی وجہ سے ان کی قوم نے ایک گائے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ کہا ہمارے بیٹے کی اتنی لمبی ہو جائے گی غیبت کہ ان کی قوم بھی اس طرح دیگر چیزوں میں لگ جائے گی۔ اب میں نہیں کہہ رہا گائے کی، مطلب میں نے جیسے کہا کہ نظریہ پردہ بدل گیا، نظریہ عبادت بدل گیا، نظریہ زندگی گزارنے کا بدل گیا، کتنی چیزیں ہمارے درمیان بدل گئی ہیں جو نہیں ہیں، جو آئمہ کے بالکل برخلاف چل رہی ہیں۔ امام کیا چاہتے ہیں وہ بالکل علیحدہ، اور جو ہماری خواہش ہے بالکل علیحدہ۔ بلکہ انشاءاللہ جب میں رات کو اب جو آئے گی نیکسٹ رات، اس میں جب نماز کے بعد تو اس میں بتاؤں گا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا خواب اور اس کی 6-7 مثالیں، وہ آج کے زمانے پہ ایسا لگتا ہے کہ جناب جابر نے ہمارا زمانہ دیکھا۔ اچھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آخری زمانہ ہے کیونکہ منع کیا گیا ہے، ہاں آخری زمانے کی بہت ساری چیزیں اس زمانے میں موجود ہیں، لیکن یہ کہا جائے کہ بالکل آخری زمانہ ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم اس چیز کی تقسیم یا اس چیز کو تخصیص نہیں کر سکتے کہ یہ زمانہ آخری ہے، منع کیا ہے روایتوں میں، لیکن جو آثار ہیں اس کے مطابق کافی چیزیں اس زمانے کے حساب سے، اور انشاءاللہ میں رات میں مغرب کے بعد بتاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ کی مثل کہا گیا، یہ 3 چیزیں دیکھ کے، ایک یہ کہ قوم پیچھے جو ہے بہک جائے گی، دوسرا ان کا ظہور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور تیسرا یہ کہ ان کی ولادت کو محفوظ کیا گیا۔ میں نے کہا نا کہ اسپائی چھپے ہوئے، جو آج کے زمانے میں جیسے ہوتے ہیں کہ چھپے ہوئے سپاہی، وہ موجود تھے گھر میں، کوئی خادم بن کے، کوئی کنیز بن کے، کوئی کسی طریقے سے ہر وقت اس ٹو میں کہ ان کے یہاں کب ولادت ہوتی ہے تاکہ حاکم کو بتایا جائے یا کوشش کی جائے کہ امام حسن عسکری کو اس دنیا سے بھیج دیا جائے، یا بالفرض امام حسن عسکری کے بیٹے کو۔ آپ اکثر گئے ہوں گے زیارتوں پہ، بلد میں سید محمد کا روزہ ہے، سب جا کے دعا مانگ کے آتے ہیں۔ وہ سید محمد کیا تھے؟ سید محمد جو تھے امام حسن عسکری کے بھائی تھے، اور امام علی النقی اکثر سید محمد کو اپنے ساتھ لے کے چلا کرتے تھے، یعنی اس طرح ایکسپوز کرنا کہ لوگوں کو یہ لگے کہ میرے بعد میرا بیٹا یہ امام ہے، جس کی وجہ سے ان کو امام حسن عسکری سمجھ کے جو ہے قتل کر دیا، 11واں امام سمجھ کے کہ شاید یہ امام علی نقی کے بعد امام آئے گا، اس لیے مار دیا گیا۔ خود امام حسن عسکری بھی کافی عرصے تک غیبت میں رہے، بعد میں ان کو دنیا کے سامنے یعنی پہچنوایا گیا، بتایا گیا کہ یہ امام حسن عسکری، یہ 11ویں امام ہے۔ تو اس گھرانے کے یہ حالات تھے۔ تو ان حالات میں کہتے ہیں کہ جب وہ آخری بالکل وقت آیا، جو کہ تقریباً کہتے ہیں کہ جب یہ ٹائم گزرا تھا تو 2-2:30 بجے کا ٹائم ہو گیا، تو جناب جو حکیمہ خاتون تھے ان کے ذہن میں بڑا خیال آیا کہ میرا بیٹا کہہ تو رہا ہے لیکن مجھے حالات لگ نہیں رہے۔ ابھی یہ سوچا تھا، کہتے ہیں پچھلے کمرے سے جناب امام حسن عسکری نے کہا پھوپھی اماں آپ کسی قسم کا شک نہ کریں، وہ آج ہی اور اسی شب کے اندر آئے گا۔ جب بیٹے نے اتنے وثوق سے کہا تو شہزادی کو پتا ہے زمانے کا مولا ہے، یقین کر لیا۔ کہتے ہیں بالکل آخری وقت آیا، آخری وقت جس میں اس دنیا میں تشریف آنا تھا، تو جناب شہزادی نرجس خاتون کو تکلیف ہوئی، وہ ولادت والی، تو تکلیف ہوئی تو امام نے اندر سے کہا، آواز لگائی کہ پھوپھی اماں آپ شہزادی سے بولیں کہ اس وقت انا انزلنا کی تلاوت کرنا شروع کریں۔ اور دیکھیں انا انزلنا جو میں نے شروع میں تلاوت کری، اس کے 2 حصے علماء بتاتے ہیں، کہتے ہیں شروع کا جو حصہ ہے وہ شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ امام زمان کے لیے ہے،
اور فقط یہ نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اگر ولادت میں پرابلم ہو تو جس کی یہاں ولادت ہو رہی ہے وہ خاتون انا انزلنا پڑھے تو ولادت آسان ہوتی ہے، اور اگر کوئی مردے کو پریشانی ہو، یعنی جس وقت انسان کے اوپر ملک الموت طاری ہوتا ہے تو اس وقت پڑھا جائے تو اس مردے کے اوپر آسانی ہوتی ہے۔ خیر دنیا میں آنا ہو تو انا انزلنا آسانی پیدا کرتی ہے، جانا ہو تو انا انزلنا آسانی پیدا کرتی ہے۔ خیر اور کہتے ہیں کہ کہا گیا، اور شہزادی کہتی ہیں میں نے یہاں انا انزلنا شروع کری، وہاں میں نے شکم میں محسوس کیا کہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ساتھ انا انزلنا پڑھ رہا ہے، زمانے کا مولا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ٹائم اتنا مختصر سا، یعنی بالکل جو ولادت کا ہے بہت مختصر سا ٹائم اور مختصر سی زحمت، کہتے ہیں بس چند لمحے گزرے تھے کہ زمانے کے مولا اس دنیا میں آئے، تو آنے کے بعد جو ان کی، یعنی کہ جسے کہا جائے آنے کے بعد جو ان کی حالت تھی، کہتے ہیں ان کے سیدھے ہاتھ کے اوپر ایک نقش آیت کا بنا ہوا تھا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹے گا اور باطل مٹنے کے لیے۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد وہ سجدے میں گئے، رسول خدا سے لے کے اپنے بابا اور اس کے بعد اپنا جو ہے شہادت دی، ان تمام 14 یعنی 13 معصومین کی شہادت دی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب امام حسن عسکری نے آواز دی پھوپھی اماں میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ، اور کہتے ہیں شہزادی فوراً جو ہے ان کے والد کے پاس لے گئے۔ پہلی ملاقات باپ اور بیٹے کی، اور کہتے ہیں جب امام نے پوچھا کہ سناؤ، تو کہتے ہیں تورات سنائی، زبور سنائی، انجیل سنایا، قرآن سنایا، صحیفے سنائے، جتنی چیزیں خدا کی سے آئی تھی سب چیزیں امام نے سنائی۔ اور کہتے ہیں ابھی امام لے کے بیٹھے تھے کہ اچانک اوپر سے کچھ پرندے نما شخصیتیں آئیں اور انہوں نے امام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کے اڑ گئیں۔ اور جب یہ ہوا تو جناب جو تھی نرجس پریشان کہ آقا یہ کیا مسئلہ ہے، میرا بیٹا ابھی آیا، آنے کے بعد وہ سجدے میں گیا تھا، میں نے دیکھا تک نہیں اور یہ میرے ہاتھ سے لے کے چلے گئے۔ کہا اب یہ مولا کا حکم ہے، کہا کہ 3 دن بعد یہ ہمیں ملے گا۔ اب 3 دن کا مسئلہ یہ تو خدا ہی بتائے گا یا خدا کے یہ ولی آ کے بتائیں گے کہ جب ہمارے مولا آئے تھے وہ بھی عمومیت کے ساتھ یا عموم کے اندر آئے تو 3 دن کے بعد آئے تھے، تو اس کے بعد کہا کہ 3 دن کے بعد آئے گا۔ تو بڑی پریشانی، کہا مولا یہ تو بتائیں یہ پرندے کون تھے جو لے کے چلے گئے؟ کہا یہ روح قدس تھے کہ جن کی ذمہ داری اللہ نے اس امام کی حفاظت پہ لگائی ہے۔ اب آپ سوچ لیں، بس کیونکہ ٹائم میرا ہو گیا ہے، آپ نے اور اعمال بھی کرنے ہیں، بہرحال موضوع تو بہت مزے کا، دل تو چاہتا ہے کہ بیٹھے باتیں کرتے رہیں، لیکن میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ باتیں کرنے سے زیادہ یہ ہے کہ آپ عمل کر کے دکھائیں امام کو۔ آج کی رات پکاریں، آج کی رات میں اکثر یہاں کہتا ہوں کہ میں اپنے منہ سے الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ میرے کان میں دیر سے پہنچیں گے، میرے زمانے کے مولا کے کان میں جلدی پہنچیں گے۔ وہ آپ کو بہت زیادہ سنجیدگی سے سنتا ہے، وہ تڑپتا ہے، کوئی بولے، پوچھے، سوال کرے، ملنے کی آرزو کرے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں ایک واقعہ اور نقل کروں گا، لیکن مجھے پتا ہے پروگرام زیادہ لمبا ہو جائے گا، میرا ٹائم کافی ہو چکا ہے کہ امام کو انتظار ہے صرف اس چیز کا، ہمارا چاہنے والا ہمیں پکارے، ہمیں صدا دے، ہمیں بلائے، ہم اس کے مشکل کشا ہیں۔ یقیناً مولا کائنات ہیں ہمارے اول تا آخر، لیکن شیخ مفید کو جو ہے ایک دفعہ مولا کائنات نے، اب یہ جملہ امام کی نسبت سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور شیخ مفید کی نسبت سے بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بہرحال یہ نام میں مجھے کوئی خلط ہو رہا ہے، مرجے کو بہرحال اس بات پہ تنبیہ کی کہ تم ہر دفعہ مجھ سے سوال پوچھنے کیوں آتے ہو؟ کہ تمہارے زمانے میں میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی واری و وارث نہیں ہے؟ جاؤ اس سے پوچھو، امام کی طرف بھیجا تھا۔ یعنی علماء بھی جب مولا اس کائنات سے رابطہ کرتے تھے تو وہ بھی اس بات کی تنبیہ کرتے ہیں کہ زمانے کے مولا سے جا کے بات کرو، تو وہی بات آج بھی اطلاق ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے امام زمان کو پکاریے، آپ کو کوئی مشکل ہے امام زمان کو پکاریے۔ میں اکثر کہتا ہوں، یہ میں نے جملہ اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اور بعض لوگ جو ہے اس کو مختلف مراجع کی طرف جو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کوئی پریشانی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، مثلا میری حیثیت کیا ہے، میں قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، ہم انسانوں کے اندر صلاحیت نہیں کہ ہم سمجھ سکیں، لیکن جو وارث قرآن ہے اور جو صاحب قرآن ہے وہ تو اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سورہ یاسین ویسے امام زمان کو گفٹ کریں، بھیجیں مولا کو۔ ویسے آغا بہجت کا تو یہ جملہ میں خود پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کیا اپنے زمانے کے مولا سے باتیں نہیں کرتے؟ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو تنہائی میں، اپنے زمانے کے مولا سے باتیں کرو، بتاؤ کہ کیا مشکلات ہیں، کہو کہ کیا مشکلات ہیں۔ یعنی خدا ہمارا خالق ہے، وہ ہم سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا، مطلب وہ خود یہ خواہش کرتا ہے۔ بلکہ روایت کہتی ہے جب بندے مومن اپنے گناہوں پہ روتا ہے تو خدا اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ملائکہ حیران ہوتے، پروردگار کیوں قبول نہیں کر رہا؟ کہا مجھے اس کا رونا پسند آ رہا ہے، اس کا گڑ گڑانا پسند آ رہا ہے۔ شاید امام کو بھی ہمارا سوال کرنا، ہمارا گڑ گڑانا پسند آئے، مانگے تو صحیح ایک دفعہ یقین کے ساتھ جا کے امام زمان کی بارگاہ میں، لیکن اس چیز کے ساتھ پہلے اپنے آپ کو طاہر کریں، پاک کریں،
جتنی کوشش ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر کوئی ایک اسٹیٹس کا ہو سکتا ہے، شاید جو اور لوگ ہو سکتا ہے میرا ویسا اسٹیٹس نہ ہو، لیکن جتنی میری اندر صلاحیت ہے اتنا تو میں اپنے آپ کو گندگی سے دور کروں اور اپنے زمانے کے مولا کو پکاروں گا۔ کیسے ممکن ہے کہ میرا مولا نہیں دے گا؟ لیکن آئمہ کی بس یہ آخری جملہ، اس کے بعد میں جاتا ہوں۔ حضرت حر کا بہت بڑا مقام ہے، ہم نہیں سوچ سکتے، نہیں مقابلہ کر سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ ان کی جوتی کی خاک بھی ہمارے لیے انتہائی محترم ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو جرم کتنا بڑا تھا، حسین کو روکا تھا، بہت بڑا تھا جرم، حسین کو روکا تھا۔ یعنی کربلا میں اگر دیکھا جائے کہ امام حسین کا پھنسنا یا رکنا، وہ چھوڑے مشیت الہی سے ہٹ کے ظاہری بات کے اوپر کون روکتا ہے جناب؟ آسان بات نہیں ہے کہ حضرت حر مولا حسین کے لگام میں ہاتھ ڈال دیں، اور جگہ مولا عباس جیسا جری اور بہادر بھائی موجود ہو، یہ بہت بہادر آدمی کی نشانی تھی۔ لیکن وہ فقط ظاہری بہادر نہیں تھا، وہ اندر سے بھی بہادر تھا۔ جب اس نے ایسی طاقت دکھائی تو اس کے بعد اس نے اپنے نفس کو مار کے بھی دکھایا، وہ کمال تھے حضرت حر، ہم نہیں ہو سکتے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جب حر یہاں آ کے معافی مانگ سکتے ہیں کہ جس کے بعد سارا خاندان شہید ہو جائے گا، حسین اسے معاف کر سکتے ہیں، تو کیا فرزند زہرا اور فرزند حسین ہمیں نہیں معاف کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ مانگ کے دیکھیں، گڑ گڑا کے دیکھیں، کہہ کے دیکھیں کہ مولا آج آپ کی ولادت ہے، آج اس دنیا میں آپ کا نور جو ہے اس دنیا میں آیا ہے، پروردگارہ تجھے اپنے ولی کا واسطہ، اپنے سید و سردار کا واسطہ، اس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ امام زمان کا، بالخصوص امام زمان کی والدہ کا، کہ آج بہترین دن ہے، پورا خاندان رسالت میں خوشیاں ہیں، اس منتقم زہرا کو جلد از جلد دنیا میں بھیج، وہ شہزادی کونین سے لے کے امام حسنی عسکری تک سب کے خون کا انتقام لے گا۔ پروردگارہ ہمیں بھی اس کے انصار، اعوان، ناصروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہ